بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریپبلک پالیسی نے 9 ماہ کی مدت میں ایک ڈیٹیلڈ سروے کیا ہے جس کو پاپولر ووٹ اور کنسالیڈیٹڈ جو ووٹ ہے اس کی کنسالیڈیشن کر کے اپنی ویلیویشن رپورٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، جو آپ ہماری ویب سائٹ اور ہمارے یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. آج ہم نے انتخاب کیا ہے ان 5 بڑے حلقوں کا جہاں پہ پولیٹیکل لیڈران ہیں اور ان کی سیٹس ایسی ہیں کہ وہاں پہ اپسیٹ ہو سکتا ہے. وہ 5 حلقے کون سے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو ہمارا پولیٹیکل ونگ ہے ان کی لیڈز میں جناب طاہر مقصود چھینا صاحب اور ملک عبداللطیف صاحب ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں. تو آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین، اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ہماری کوشش ہے کہ پولیٹیکل ریفارمز، گورننس، سول سروسز، بیوروکریسی اور جتنے بھی ریاستی اور حکومتی امور ہیں اس کے بارے میں عام زبان میں آپ کو آگاہی فراہم کی جائے. جی، آج ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے کون سا حلقہ ہے ملک صاحب بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی ناظرین، یہ جو 5 قومی اسمبلی کے حلقے جن کا انتخاب کیا ہے، جن میں متوقع اپسیٹس کا کہہ سکتے ہیں کہ اپسیٹس متوقع ہیں، اپسیٹس ہو سکتے ہیں. ان میں سب سے پہلے حلقہ ہے NA 71 سیالکوٹ، جہاں سے خواجہ آصف صاحب PMLN کی طرف سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل PTI کی حمایت یافتہ محترمہ ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ. ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کو اب پورا پاکستان جانتا ہے کہ وہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ محترمہ ہیں. تو یہاں پر ایک اچھا مقابلہ اور اچھے مقابلے کے نتیجے میں اپسیٹ متوقع اس حوالے سے ہے کہ خواجہ آصف صاحب وہ متعدد بار یہاں سے MNA منتخب ہوئے ہیں. پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے کہ ان کو ایک سخت مقابلے کا سامنا ہے، اور جہاں سے اگر PTI کا پاپولر ووٹ وہ اپنا کاسٹ ہوتا ہے اور ٹرن آؤٹ میکسیمم اگر ہوتا ہے 50 سے اگر 60% تک 55% یا 60% پر جائے گا، تو پھر خواجہ آصف کو یہاں سے اس بار سیٹ نکالنا خاصا مشکل ہوگا. جی چھینا صاحب، آپ 2 دن گجرانوالہ ڈویژن میں رہ کے آئے ہیں، آپ نے حلقے کور بھی کیے ہیں. اس حلقے کی جب بھی آپ ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ آگے مسکرا دیتے ہیں. جو آپ بات کرتے ہیں وہ بڑی انریلسٹک لگتی ہے. تو اس حلقے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ناظرین، ان کے علاوہ جو خواجہ اویس مشتاق صاحب پیپلز پارٹی کی جانب سے ہیں، تحریک لبیک کے کینڈیڈیٹ چودھری اسلم بھٹی صاحب ہیں، اور جماعت اسلامی کے طاہر محمود بٹ ہیں. جی کنکلوڈ کیجئے گا اس حلقے کو. جی بالکل، آج بالکل آخری دن ہے، الیکشن کمپین ختم ہو گئی. تو بالکل جو آخری رپورٹیں ہمیں آئیں اور جو ہم نے وہاں سے فیڈ بیک لیا، تو اس سے تو ملک صاحب کی بات مجھے سچ لگتی ہے کہ اس دفعہ خواجہ آصف ظاہر بڑا نام ہے، پارلیمنٹیرین ہیں، بڑے باعزت ہیں، قابل عزت ہیں وہاں پہ. اور ریحانہ جو ہے وہ ظاہر ہے عثمان ڈار الیکشن نہیں لڑ رہے، تو ان کی والدہ محترمہ نے الیکشن میں حصہ لیا. تو آخری جو رپورٹیں ہمیں آئی ہیں اس میں خواجہ آصف جو ہے، لوگ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ گیپ ہی بہت زیادہ ہوگا. جو ہے ریحانہ جو ڈار صاحبہ ہیں وہ ان سے کہیں زیادہ جو ہے ووٹ لیں گی. تو یہ ایک بڑا اپسیٹ نظر آ رہا ہے. جی ناظرین، یہاں پہ جو ہماری ویلیویشن رپورٹ ہے اس میں جو اپسیٹ ہے دیٹ از آن دی کارڈ. اب ہم آگے چلتے ہیں. جی ملک صاحب، جو دوسرا حلقہ ہے جہاں پہ اپسیٹ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بتائیے گا. جی ناظرین، جو دوسرا حلقہ جس کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ اپسیٹ متوقع ہے، ہو سکتا ہے، وہ ہے NA 119. یہ لاہور سے، یہاں سے مریم نواز شریف صاحبہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں PMLN کی طرف سے، اور ان کے مد مقابل PTI کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں وہ میاں شہزاد فاروق صاحب ہیں. جو اس وقت کے حالات جا رہے ہیں، جو اس وقت کی پوزیشن ہے پاپولر ووٹ کی اور ویو کی، اور جو لیٹسٹ یعنی کہہ لیں کہ جو آج تک کا جو فیڈ بیک ہے، جو ہمارے والنٹیئرز جو فیلڈ میں موجود ہیں وہاں سے، تو ایک بہت اچھا مقابلہ، تکڑا مقابلہ وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب ہے کہ اگر 8 فروری کو یہاں پر ٹرن آؤٹ جو کاسٹنگ کہہ لیں وہ اگر 55% یا 60% پہ جائے گی، تو اس کا فائدہ
جو پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدوار شہزاد فاروق صاحب ہیں ان کو ملے گا، کیونکہ یہاں پر لاہور میں جو پاپولر ووٹ ہے وہ 75% ہے، اور 75% سے میں جب میکسیمم کاسٹنگ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ پاپولر ووٹ وہ میکسیمم کاسٹ ہوگا، تو میکسیمم اگر کاسٹ ہوگا تو اس کا بینیفٹ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدوار شہزاد فاروق صاحب کو جائے گا، اور ایسی صورت میں پھر مریم نواز کو یہاں سے سیٹ نکالنا، منتخب ہونا مشکل ہو جائے گا۔ جی ناظرین، یہ جو حلقہ ہے بڑا یونیک ہے، کیونکہ یہ اندرون لاہور سے نکل کے شمالی لاہور تک جاتا ہے، اگر آپ لاہور کی ڈائنامکس کو، جغرافی کے ڈائنامکس کو جانتے ہو۔ چنہ صاحب اس کو ذرا کنکلوڈ کیجیے گا۔ میاں شہزاد فاروق صاحب نے بڑی دلیری سے یہاں پہ کیمپین کی، اور جو ہمارے پاس مسلسل فیڈ بیک آیا ہے کہ جو ٹریڈیشنل پاکٹس ہیں اس میں نون لیگ مضبوط ہے، تاجروں میں بھی مضبوط ہے، اندرون بھی مضبوط ہے، پرانی فیملیز میں بھی مضبوط ہے، کشمیری فیملیز میں بھی مضبوط ہے، لیکن جو یوتھ ہے اس میں پی ٹی آئی کی کافی زیادہ ہے۔ پھر شہزاد فاروق صاحب بھی ایک اچھے سرمایہ دار آدمی، انہوں نے اچھی خاصا پیسہ بھی لگایا ہے، اور موسٹ امپورٹنٹ یہاں سے 15 سے 20% لوگ ایسے ہیں جو لاہور کے پاش ایریاز میں رہتے ہیں، لیکن ان کے ووٹ یہاں پہ وہ آ کے ووٹ بھی ڈالیں گے، تو یہاں پہ بڑا نیک ٹو نیک ہے۔ دیر از این آؤٹ سائڈ چانس کہ یہاں پہ اپسیٹ ہو جائے۔ دیکھیے، ہم نے اسی حلقہ کو اسی لیے تو چنا ہے۔ ہمارا جو خیال تھا یا عام جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں بڑی آسانی سے یہ اپنی سیٹ جیت جائیں گی، بٹ جب آپ آخری دن جب یہ کنکلوڈ ہو گئی ہیں کمپین، تو ہمیں جو فیڈ بیک آیا ہے تو اس سے یوں لگتا ہے کہ یہاں پہ شاید کوئی اپسیٹ ہونے والا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو شامل کیا ہے، ورنہ تو یہ کہا جاتا تھا کہ مریم صاحبہ بڑے آرام سے جیت جائیں گے۔ جی ناظرین، اب ہم تیسرے حلقے کی جانب چلتے ہیں، وہ بھی لاہور کا حلقہ ہے۔ اس کے اوپر ہم نے 2 ایویلویشنز کی تھی، جب نواز شریف صاحب نہیں آئے تھے تو اس وقت پی ٹی آئی یہاں پہ کمپیٹیٹیولی تھوڑی سی آ گئے تھے، پھر نواز شریف صاحب آئے، جو ہماری آخری ایویلویشن رپورٹ آج سے 15 دن پہلے کی تھی، اس میں نواز شریف صاحب کا ایڈوانٹیج تھا۔ اب جو ہماری تیسری اور آخری ایویلویشن رپورٹ ہے اس کے بارے میں ملک صاحب بتائیے گا۔ جی ناظرین، یہ تیسرا حلقہ جہاں پہ کوئی اپسیٹ ہو سکتا ہے، ایکسپیکٹڈ ہے، وہ ہے NA 130 لاہور، جہاں پر میاں نواز شریف صاحب کا مقابلہ پی ٹی آئی کی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے ہونے جا رہا ہے۔ یہ بات ہم نے اپنے پہلے پروگراموں میں بتایا تھا شروع میں کہ یہاں پر نواز شریف صاحب کو ایج تھا۔ اب جو تازہ ترین جو اطلاعات ہیں اس میں جو پی ٹی آئی کی ویو جو اس وقت پولیٹیکل ویو ہے اس میں پی ٹی آئی بہت آگے جا رہی ہے، اور ایک بات، اگر 8 فروری کو یہاں پر ٹرن آؤٹ وہ 55% یا 60% پہ یہاں پہ ٹرن آؤٹ چلا جائے گا تو پھر اس کا فائدہ یاسمین راشد صاحبہ کو ملے گا، کیونکہ پاپولر ووٹ میں پی ٹی آئی جو ہے وہ PMLN سے بہت آگے ہے۔ تو اس صورت میں ہی ہم نے اس حلقے کا انتخاب کیا کہ یہاں پر بھی اپ سیٹ ہو سکتا ہے، متوقع ہے کہ پاپولر ووٹ کی کاسٹنگ اگر ہو جاتی ہے تو پھر میاں نواز شریف صاحب کو یہاں سے شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھا چھیرا صاحب، اس کو کنکلوڈ کیجیے گا، کیونکہ اس کے نیچے 2 جو پی پیز ہیں، جو صوبائی اسمبلیوں کی سیٹ ہے، اس میں ایک میں زبیر نیازی صاحب کی وجہ سے، یا کیونکہ وہ علاقہ اسلام پورہ اور دوسرے علاقے ہیں جو رواز گارڈن جو تھوڑا سا اندرون سے باہر ہے، وہاں پہ پی ٹی آئی تھوڑی آگے ہے، اور جو دوسرا اندرون کی طرف داتا گنج بخش صاحب کی طرف علاقہ ہے وہاں پہ نون لیگ آگے ہے۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس یہاں پہ اپسیٹ ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے نا، میاں نواز شریف صاحب ایک بڑا نام ہے، ملک کے وزیر اعظم رہے اور بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، ان کے نام کے بھی جو ہیں ووٹ بہت سارے ہیں۔ حالانکہ پچھلا اگر الیکشن دیکھیں تو وہاں پہ 1 لاکھ سے زائد ووٹ لیے تھے اپنا ڈاکٹر صاحبہ نے، تو اس وقت ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں خود جیل میں ہیں، وہ کمپین خود تو کر نہیں سکی، انتخابی نشان بھی موجود نہیں ہے، جو انتخابی نشان ہے وہ لوگوں تک کنوے کرنا۔ فرق تو ہے، ملک صاحب نے جیسے کہا کہ اگر وہ جو پاپولر ووٹ ہے وہ پی ٹی آئی کا آتا ہے تو یہاں پہ اپسیٹ ہو سکتا ہے۔ جی اب ناظرین ہم آگے چلتے ہیں۔ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ پروگرام، آج سے 1 مہینہ پہلے ہم نے اس حلقے کے بارے میں بات کی تھی، اور اس وقت ہم نے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو کلیئرلی ایڈوانٹیج ہے حلقہ NA 132 قصور کے بارے میں، لیکن سردار حسین ڈوگر صاحب اور محمد حسین ڈوگر صاحب، جی محمد حسین ڈوگر صاحب، اور ان کے نیچے جو پینل ہے 3 سیٹس ہیں، جس میں انہوں نے اتنی محنت کی ہے
کہ اب ہمیں مقابلہ لگ رہا ہے. جی ملک صاحب بتائیے گا اس بارے میں. جی جو چوتھا حلقہ جہاں پہ اپسیٹ ہو سکتا ہے وہ ہے NA 132 قصور، جہاں سے میاں شہباز شریف صاحب کا مقابلہ PTI کے حمایت یافتہ سردار محمد حسین ڈوگر صاحب سے ہونے جا رہا ہے. تو جس طرح آپ نے بتا دیا کہ جی پہلے جو آج سے 10 دن 15 دن پہلے پروگرام میں جو ہمیں فیڈ بیک ملا تھا اپنے والنٹیئر سے، تو یہاں پر میاں شہباز شریف صاحب کی پوزیشن خاصی سٹرونگ تھی. اب جب کہ الیکشن کمپین کنکلوڈ ہو چکی ہے تو اب صورتحال یہ ہے، میں اس کو اس حوالے سے کہہ سکتا ہوں کہ جی اپ سیٹ متوقع کہ اگر 8 فروری کو ٹرن آؤٹ یہاں پر 55% یا 60% پہ چلا جاتا ہے، 60% ووٹ یہاں پہ کاسٹ ہوتے ہیں، تو پھر اس صورت میں پاپولر ووٹ میکسیمم کاسٹ ہوگا. جب پاپولر ووٹ میکسیمم کاسٹ ہوگا، چونکہ پاپولر ووٹ میں یہاں پر تحریک انصاف PMLN سے آگے ہے، تو اس کا بینیفٹ سردار محمد حسین ڈوگر صاحب کو ملے گا، اور اس صورت میں پھر یہاں سے میاں شہباز شریف صاحب کو سیٹ نکالنا یا MNA منتخب ہونا خاصا مشکل ہو جائے گا. چھیر صاحب آپ سے کویشچن ہے، یہاں پہ جو آپ پینل کی بات کرتے تھے جو ریپبلک پالیسی کی میتھڈالوجی میں کہ پینل کو اکٹھا لڑنا چاہیے، یہاں پہ پینل جو ہے جو محمد حسین ڈوگر صاحب کے نیچے جو بیرسٹر صاحب ہیں، مسز مزمل بھٹی ہیں اور جو راشد طفیل صاحب ہیں، انہوں نے یکجا ہو کے لڑا ہے. جو ہمارا فیڈ بیک ہے ایک دوسرے کی سپورٹ کی ہے، بہت اچھی کیمپین چلائی ہے، اور کیمپین میں بہت کراؤڈ پول کر کے یہ علاقے میں امپریشن دیا ہے کہ وہ مقابلے میں آ گئے. اور دوسرا شہباز شریف صاحب یہاں پہ انہوں نے آخری جلسہ تو کھڈیا میں ضرور کیا ہے، لیکن کیونکہ وہ خود موجود نہیں تھے، ان کی ساری کیمپین جو ہے وہ ریلائی کر رہی تھی ملک احمد خان صاحب کے اوپر، تو انہوں نے کوشش تو کی ہے، لیکن ظاہر گیپ آ رہا تھا، ایک ویکیوم آ رہا تھا. تو وہ کیونکہ لوکل فیکٹرز بھی تھے، یہاں پہ میواتی برادری بہت زیادہ ہے، اور میواتی کینڈیڈیٹ حسین ڈوگر صاحب کے پینل میں انہوں نے بڑا اچھا پینل برادریوں کا سارے، بلکہ ایک پینل کا کینڈیڈیٹ ان کا ملک احمد خان صاحب کی فیملی یا ان گروپ سے بھی ہے. تو یہ بڑا فیکٹر ہے جس وجہ سے مقابلہ ہوگا. جی بالکل، اسی لیے تو ہم نے اس کو، ہمارا یہ خیال تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب اس کو بڑے آسانی کے ساتھ یہ سیٹ نکال جائیں گے. بٹ جیسے ہی کمپین جو ہے وہ کنکلوڈ ہوئی ہے، اور آپ نے صحیح کہا، آپ نے صحیح تجزیہ بھی کیا کہ وہ جو پینل ہیں، جو ٹریڈیشنل ووٹ ہیں، وہ ان کو لیں گے، ان کو ملیں گے. اور جو ملک صاحب کہہ رہے تھے جو پاپولر ووٹ ہے اگر وہ کاسٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک اپسیٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے. لیکن اگین بات وہی ہے کہ پولنگ ڈے پہ کیا لوگ آزادانہ طور پہ جو ہے ووٹ کاسٹ کر پا رہے ہیں، کہیں وہ سلو تو نہیں کیا جا رہا، کہیں جھگڑا تو نہیں ہو. تو یہ ساری چیزیں اگر ہوتی ہیں تو پھر یہ یہاں پہ ایک اپسیٹ دیکھنا. جی ناظرین، میں چوہے صاحب کی بات میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اس کانسٹیچوئنسی میں قصور میں NA کا جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہاں پر پہلے جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ جی میاں شہباز شریف صاحب کو بڑی آسانی ہے، ان کے لیے بڑی سیف اور سیکیور سیٹ ہے. لیکن جو اب ہمیں فیڈ بیک آیا ہے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے، جو ہمارے والنٹیئرز نے ہمیں فیڈ بیک دیا ہے کہ پچھلے 18-19 بلکہ 20-22 ماہ میں، خاص طور پہ جب میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، تو جو حال عوام کا کیا انہوں نے، جتنی مہنگائی کی، جتنی بجلی کی قیمتیں بڑھیں، جتنی سوئی گیس کی قیمتیں بڑھیں، جس لیول پہ پیٹرولیم پروڈکٹس مہنگی ہوئیں، تو وہ غم و غصہ جو ہے، وہ مہنگائی کہاں 10% سے وہ 43% پہ مہنگائی گئی. تو ان ساری چیزوں کا، ان کا جو کہہ لیں امپیکٹ آ رہا ہے، جو اس کا اثر آ رہا ہے، وہ ڈائریکٹ میاں شہباز شریف صاحب کے الیکشن پہ آ رہا ہے. لوگوں میں اس بات کی بڑی شدید نفرت ہے جس کا اظہار انہوں نے ہمارے والنٹیئر سے کیا ہے. تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پاپولر ووٹ کاسٹ ہو جاتا ہے، اگر اس کی کاسٹنگ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جاتی، وہ آزادانہ طور پہ اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، تو پھر میاں صاحب کو یہاں سے سیٹ نکالنا یا جیتنا خاصا مشکل ہو جائے گا. ناظرین، لوگ یہاں پہ شہباز شریف صاحب کو آؤٹ سائڈر کے طور پہ بھی لے رہے ہیں. ناظرین، یہ تمام حلقہ جات کے بارے میں ہمارے ایکسکلوسیو پروگرام جو ہیں وہ یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں، آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اب چھیرا صاحب ہمیں ذرا بتائیں آپ کا فیوریٹ ضلع، اس کا جو 5واں اپ سیٹ ہے
وہ NF48 میں NF148 ملتان 1 اس کے بارے میں ملتان میں دیکھیے یہاں پہ سابقہ وزیر اعظم پاکستان محترم یوسف رضا گیلانی صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے. یہاں پہ احمد حسن دیڑ جو پچھلی دفعہ PTI سے اور اس وقت وہ نون لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں, اور PTI کا حمایت یافتہ وہاں پہ تیمور جو ہے ایڈوکیٹ وہ موجود ہیں. اچھا یہاں پہ یہ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ پہلے چونکہ دیڑ جو تھے وہ وہاں سے احمد حسن صاحب الیکٹ ہوئے تھے تو یہ ان کے لیے آسانی ہوگی وہاں سے ان کو جیتنا, اور یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے پیچھے ہیں, PTI والے جو ہیں وہ آگے جائیں گے. یہ چیزیں چینج ہوتی رہیں, اور اس وقت ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ شاید وہاں پہ جو PTI کا حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ ہے وہ وہاں سے سیٹ نکال جائے اور یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں یہ وہاں سے ہار جائیں, اور یہ ایک پڑاؤ سیٹ ہوگا. جی سر, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں چینہ صاحب ایویلویٹ ہوئی ہیں چیزیں, مقابلہ تیمور ملک صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب کا ہے ایسے ہی بالکل, اور کچھ دن پہلے تک آج سے 10 دن پہلے تک لگ رہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب لیڈ میں جائیں گے, لیکن کیونکہ ان کا دھڑے کا ووٹ ہے, جیسے بوسن فیملیز ان کے ساتھ ہیں, ٹریڈیشنل دھڑے کا ووٹ ہے, اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہاں پہ ملتان کینٹ, ملتان کے شہر, سبربس اور دیہات شامل ہیں, لیکن بعد میں کیونکہ وہ ایک جگہ پہ رک گئے ہیں ان کا, کیونکہ ٹریڈیشنل ووٹ ایک جگہ پہ رک گیا ہے اور وہاں سے آگے پھر پاپولر ووٹ شروع ہوا ہے. اب پاپولر ووٹ اگر پڑتا ہے تو وہ اس کا فائدہ صرف اور صرف PTI کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ کو ہوگا, جو بڑے اچھے ایڈوکیٹ ہیں اور بڑے شریف النفس آدمی ہیں, اور یوسف رضا صاحب سیزن بڑے شریف النفس آدمی ہیں. تو ملک صاحب آپ ذرا کنکلوڈ کیجئے گا کہ آپ پاپولر ووٹ 55 یا 60% بڑھنے میں تیمور ملک کو ایڈوانٹیج دے سکتے ہیں؟ جی, میں آپ کے سوال کا جواب تو میں دیتا ہوں. میں اس سے پہلے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ جو ہمارے والنٹیئرز سے یا جو ہمارے ساری سروے رپورٹس بھی ہیں جو ہم نے فیڈ بیک لیا, تو اس فیڈ بیک میں جو چیز سامنے آئی کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے سندھ ہاؤس میں جا کے اپنی وفاداریاں تبدیل کی تھیں, PTI کی طرف سے وہ جیتے تھے یا PTI کا وہ حصہ تھے, تو وہ PTI کو چھوڑ کے سندھ ہاؤس میں گئے اور انہوں نے جا کے PMLN کو سپورٹ کیا, اور جس سے یہ PDM کی گورنمنٹ فارم ہوئی, اور PTI کی کہہ لیں کہ جو اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد وہ کامیاب ہوئی. ان سب لوگوں کے خلاف ان کے جو حلقے جہاں سے ہم نے فیڈ بیک لیا, تو وہ اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہیں, کیونکہ لوگوں میں بہت زیادہ اس بات پہ نفرت ہے کہ انہوں نے اپنے ضمیر کا سودا کیا, انہوں نے اپنا ضمیر بیچا, انہوں نے خواہ اس کی کوئی بھی وجہ ہو, کوئی بھی ریزن ہو, اگر ان کو اپنی قیادت سے اختلاف تھا تو وہ ریزائن کرتے, چہ جائے گے کہ ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا, اور انہوں نے جا کے سندھ ہاؤس میں جا کے اپنی وفاداریاں تبدیل کی. تو پورے پاکستان میں وہ لوگ جنہوں نے اس طرح سے اپنی قیادت کے ساتھ بے وفائی کی تھی, جا کے دوسری جماعت کو جوائن کر لیا تھا, ان سب کو مشکلات کا سامنا ہے. تو اسی لیے یہاں پہ محمد حسین ڈہڑ صاحب کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. اور یہاں تک بات آپ کے کوشچن کا ہے کہ اگر 8 فروری کو کاسٹنگ وہ 55% سے پلس میں جائے گی, بلکہ آپ 50% سے اوپر آپ 51%, 52% پہ بھی اگر کاسٹنگ گئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاپولر ووٹ وہ زیادہ کاسٹ ہو رہا ہے. تو پاپولر ووٹ اگر زیادہ کاسٹ ہوگا, تو چونکہ پورے پاکستان کے جتنے بھی ہم نے ڈسٹرکٹ وائز, کانسٹیچوئنسی وائز سروے جو کے ریزلٹس ہیں وہ ہمارے ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں, اور ہمارے یوٹیوب چینلز پہ بھی پروگرام موجود ہے, تو پاپولر ووٹس میں PTI سب سے آگے ہیں. تو جیسے ہی کاسٹنگ بڑھے گی, اس کا مطلب یہ ہے کہ پاپولر ووٹ کی کاسٹنگ بڑھ گئی, تو پاپولر ووٹ زیادہ کاسٹ ہوگا تو اس کا فائدہ تیمور ملک صاحب کو ہی ہوگا. جی ناظرین, یہ آج ہم نے اپنے 5 پروگرامز کی بات کی. پرائمرلی ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 60% کی طرف جاتا ہے تو پاپولر ووٹ کی وجہ سے بہت سارے اپسیٹس ہو سکتے ہیں, نہ صرف ان 5 حلقوں میں بلکہ پاکستان کے ہر حلقے میں. اس لیے اگر آپ کا الائنس کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہے, آپ ووٹ لازمی دیں. ووٹ پڑنے سے نتائج آئیں گے,
اس لیے ووٹ لازمی کاسٹ کریں. آخر میں ملک صاحب اور چینہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ